نستعین اما بعد حضرات علماء کرام، شعراء اعظام اور حاضرین باتمکین، سب سے پہلے تو میں شاہ اسلامک لائبریری کے چیئرمین جناب قاری محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو قوم کے بہت ہی مخلص، ہمدرد اور مفکر ملت ہیں، ان کی خدمت میں جو 21 سال مکمل ہوئے ہیں اور یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو ہماری اس محفل کے صدر محترم ہیں، جنہوں نے ملی اور سیاسی اعتبار سے قوم کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، عالی جناب حضرت مولانا مفتی ذوالفقار علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اجازت چاہتے ہوئے چند منٹ اپنی بات اور اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ حمد و نعت کی محفل ہے، جو عنوان ہے، اور علماء کی محفل ہے، مجھے یہ کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عموماً لفظ حمد کے لیے اللہ کی تعریف مراد لی جاتی ہے، اور نعت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اصطلاحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مراد لی جاتی ہے۔ تو مجھے حمد کے اوپر ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور میں یہ شعر پیش کرنے سے پہلے جو ہمارے شعراء اعظام ہیں ان کو یہ بات بتائے دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ علماء کرام بھی شعر و شاعری سے، اشعار سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، اور بعض لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ اگر کوئی شعری محفل ہے، شعری نشست ہے، اور اشعار کے اوپر انہیں بات کرنی ہے تو کئی گھنٹے انہوں نے اشعار کہے ہیں اور اشعار کے تعلق سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اور ہم لوگوں نے دارالعلوم میں کئی سال تک تعلیم حاصل کی، تو وہاں ہم نے اساتذہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، درس کے اندر سنا کہ جب بھی کوئی موقع ہوتا بہت اچھے اشعار حوصلہ افزائی کے لیے، بہت اچھے اشعار اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی جس کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے وہ ارشاد فرماتے تھے، اور ہم لوگوں کے دلوں میں جوش، جذبات اور ایک طرح سے تازگی پیدا کر دیا کرتے تھے۔ اور بلکہ بعض اساتذہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ جو حوصلہ افزائی کے اشعار ہیں، آپ لوگ ان کو لکھو اور لکھ کر کے اپنی الماری کے اوپر چپکا دیا کرو، تاکہ جب بھی تمہارے اندر سستی پیدا ہو، کاہلی پیدا ہو، غفلت پیدا ہو، تو آپ لوگ کمرے میں جاؤ، وہاں ان اشعار کو لٹکا ہوا دیکھو، ان کو پڑھو، تمہارے اندر تازگی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے، تمہارے جذبات برانگیختہ ہو جائیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اشعار جو ہیں وہ صرف اردو ہی کے اندر ہیں، بلکہ عربی کے اندر بہت سارے اشعار عربی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور علماء خوب اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ دیوان متنبی جیسی کتاب کے اندر بہت گہرے اشعار موجود ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال حمد کے تعلق سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، سناخا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، سناخا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یارب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اور حمد کے نعت کے تعلق سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے پیغام۔ عربی اشعار کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثال پیش کر دی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بہت ہی شاندار اشعار پیش کیے ہیں، اور عربی اشعار کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک شاعر نے لکھا ہے، اذا اتت کا مذمتی من ناقص، اذا اتت کا مذمتی من ناقص فہی شہادت لی بِأَنِّی کامل۔ یعنی جو حضرات عربی نہیں جانتے
میں اس کا ترجمہ کر کے ان کو بتلا دیتا ہوں. اذا اتت کا مذمتی، اس کا مطلب یہ ہے، شاعر نے اس میں یہ پیغام دیا ہے کہ جب آپ کے پاس میری برائی کسی ناقص آدمی کی جانب سے پہنچے، یعنی جو برائی کرنے والا ہے، مذمت بیان کرنے والا ہے، وہ ناقص ہے، جب اس کی جانب سے میری برائی آپ تک پہنچے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ میرے مکمل ہونے کی شہادت ہے. اسی طرح ایک کتاب کے اندر ایک شعر لکھا ہوا ہے، قال علی کیف انت قلت علیل، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کا حال معلوم کر رہا ہے اور وہ اسی حالت کو شعر کے اندر بیان کر رہا ہے. قال علی کیف انت قلت علیل، اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیسے ہو، مزاج کیسے ہیں؟ میں نے کہا سحر دائم وحزن طویل. اور اسی کو ہمارے ایک اردو شاعر نے اپنے شعر کے اندر ڈال دیا، حال میرا پوچھتے ہو کیا بہت بیمار ہوں، حال میرا پوچھتے ہو کیا بہت بیمار ہوں، مبتلا عشق ہوں اور روز و شب بیدار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ فارسی میں اشعار نہیں، بلکہ علماء خوب اچھی طرح پڑھ بھی چکے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو عام بھی کرتے ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے وہ بے شمار اشعار اپنی کتابوں کے اندر کہے ہیں. اسی میں ایک نوجوان لڑکے کا کردار بیان کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی حوصلہ مند شعر کہا ہے کہ آ نمن باشم کے روز جنگ بینی پشت من، آ نمن باشم کے روز جنگ بینی پشت من، آ منم کاندر میانے خاکوں کو بینی سرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روزانہ خواہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اگر میرا دشمن میرے سامنے ہے میں تو آر پار کرنا چاہتا ہوں. بہرحال وقت چونکہ کم ہے اس لیے زیادہ طویل گفتگو تو نہیں کر سکتا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. ہمارے بعض بزرگان دین نے ہمارے بعض شعراء کرام کے اشعار کو کے اندر تضمین کی ہے اور تضمین کر کے اس کو عشق مجازی سے عشق حقیقی کی جانب منتقل کر کے دکھایا ہے. اس کے دو شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط، چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا. لیکن ہمارے بزرگان دین نے اس کے اندر تضمین کی اپنی جانب سے اور اس کو اس طریقے سے ڈھالا، چند تصویر پراں، چند تصویر پراں چند بزرگوں کے خطوط، چند تصویر پراں چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا. اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، بہت مشہور شعر ہے یہ، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. لیکن ہمارے بزرگان دین نے اس کے اندر تضمین کی اور اس کو اتنا عمدہ بنا دیا ہے کہ آپ لوگ بھی عش عش کر اٹھیں گے. عشق احمد نے مجلا کر دیا، عشق احمد نے مجلا کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. اس کے اندر بڑی سچائی اور حقیقت بیان کی گئی ہے. اور میں دو تین شعر اور پیش کروں گا کہ جس میں شاعر نے ایک شعر کہا، اس کی پلٹ پر دوسرے شاعر نے دوسرا شعر کہہ دیا. بہرحال ایک شاعر بس ایک شعر کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے کہ دور بھاگو نہ کہیں ہم سے غزالوں کی طرح، دور بھاگو نہ کہیں ہم سے غزالوں کی طرح، ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح. اسی کی پلٹ پر دوسرے شاعر نے جواب دیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں.